ایمن ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا بہت فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہ کامل شریعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی گویا کہ ساری محبتوں کا مرکز ہے جو اللہ رب العزت سے جا کر ایک بندہ مومن کو ملا دیتی ہے۔ اور پھر اس کا انعام آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر تم میری اتباع کر لوگے، حضور فرماتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی ایک تو انسان کا اپنا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ضمانت مل جائے کہ یہ بندہ میرا پیارا ہے، میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ جان ایمان ہے، عین ایمان ہے، اور تکمیل ایمان ہے۔ تو یہ بڑے جامع انداز میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسانا چاہتے ہیں قیامت تک کے لیے، اللہ رب العالمین نے اسلوب و طریقہ بیان فرما دیا۔ اور ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے، دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن یہ محبت کیسی ہو؟ ایسی نہ ہو جیسی یہودیوں نے دعوے کیے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور پھر اس محبت کی آڑ میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے یہودی، جن کی قرآن نے ان جملوں کے ساتھ مذمت کی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار تھے کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم اب چاہے جو کریں، جتنی بھی ہم خرافات کریں، جتنے بھی گناہ کریں، جتنے بھی حدود کو پھلانگیں اور شریعت کی خلاف ورزی کریں، انبیاء کے ساتھ بے ادبی کریں، ان کو قتل کریں، جو سارے کرتوت قرآن نے ان یہودیوں کے بیان کیے، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں دے گا۔ یہ محبت کا مفہوم نہیں ہے۔ دو متضاد سوچیں قرآن نے واضح کر دی کہ محبت کا دعوے دار کیسا ہوتا ہے۔ محبت کا دعوے دار ایسا ہوتا ہے کہ جو اطاعت کو اور پیروی کو، حکم کی تکمیل کو اور محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلے محبت کے تقاضوں میں سے اللہ رب العزت کی محبت اگر کوئی اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی
ذات و صفات کے بارے میں اس کو علم ہو کہ میرا رب عز و جل کیسی قدرتوں کا مالک ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ظاہر ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور و فکر کریں، اور اس معرفت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک سالک ہے جو اس معرفت کے سفر میں چلتا ہے، ایک پھر عارف باللہ بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اور پھر ایک وہ ہے کہ جو واصل باللہ بن جاتا ہے، اللہ کے قرب کی منزلوں میں وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیر صوفیانہ اصطلاحات ہیں، لیکن ایک سادہ الفاظ میں عوام الناس کے لیے جو ہم اور آپ جس چیز پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں میں غور کر کے، اس کی شانوں اور عظمتوں میں غور و فکر کر کے جو اس نے قرآن میں بیان کی، حدیث میں بیان کی، اور جو کائنات میں ہمیں اس کی عظمتوں کے نظارے نظر آتے ہیں ان میں غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کو دل میں پیدا کیا جائے۔ تو یہ پہلا یوں کہہ لیجئے کہ مرحلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق رکھتا ہے۔ اب یہ ہر شاخ پہ اگر ہم بات کریں تو ایک تفصیلی گفتگو ہے، تفصیلی عنوان ہے، لیکن مختصراً ہم ہر ایک سے چند باتیں سماعت کر کے اپنے ایمانی قوت اور محبت الہی میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں کہ معرفت الہی یہ سب سے پہلا سبق ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کو دل میں پیدا کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے اخلاص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جانا، اور اس کا سب سے بنیادی اور جامع اس کا اثر ہمارے اعمال میں نظر آئے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے، نیک اعمال جب بھی ہم کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھائیں، اور جو بھی نیک عمل کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے تو اس عمل کی جہت اور نیت بالکل صاف ستھری ہو، اس میں مخلوق کے کسی بھی فائدے یا مخلوق سے کوئی فائدہ لینے کی غرض شامل نہ ہو، یا مخلوق سے اگر انسان صرف یہ غرض بھی رکھ لے کہ کوئی میرے اس عمل کو دیکھ کر مجھ سے متاثر ہو جائے یا خوش ہو جائے یا مجھے نیک سمجھنے لگ جائے، تو وہ ساری کی ساری عبادات جو ہے وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم احادیث کے مضمون میں سنتے ہیں۔ تو عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور پھر جب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسی برکتیں پیدا کر دیتا ہے کہ پھر حدیث مبارکہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا تفصیلی واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ 3 افراد غار میں پھنس جاتے ہیں، اور ہر ایک یہ تہیہ کرتا ہے کہ ہم نے آج تک زندگی میں جو عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، غار کے منہ پہ پتھر آ کر، بھاری پتھر آ کر گر پڑا ہے، حضور خود یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ میں، اور صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضور نے تفصیلاً واقعہ بیان فرمایا کہ وہ پہاڑ کے منہ پہ، غار کے منہ پہ پتھر آ کر گر جاتا ہے، بڑا بھاری پتھر ہے، وہ ہٹ رہا نہیں ہے، 3 افراد اس میں پناہ لینے کے لیے آرام کے غرض سے وہاں جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور پھر تینوں مل کر یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کو پیش کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اور پھر تینوں نے اپنے اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ایک وہ شخص تھا کہ جو والدین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرتا تھا، ایک وہ شخص تھا کہ جس نے مزدور کی اجرت کو سنبھال کر رکھا، اس کو بڑھا چڑھا کر اضافہ کر کے پھر جب کئی سالوں بعد وہ مزدور آیا تو اس کو اس نے ادا کر دیا۔ اور تیسرا شخص تھا کہ جو گناہ کا، بدکاری کا موقع بالکل سامنے تھا، سارے اسباب مہیا تھے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے خالصتاً
اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس عمل کو چھوڑ دیا، اس گناہ سے باز آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں کی دعا کی برکت سے اس بھاری پتھر کو غار سے ہٹا دیا۔ تو اگر مشکلات، پریشانیاں، مصائب انسان کو گھیرے ہوئے ہیں تو ان کی دوری کے اسباب میں سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سبب ہے کہ انسان کو جو نیکی کا موقع اور توفیق میسر ہو اسے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزہ کر لے، اس میں کسی اور کو دکھانے کی آمیزش نہ رہے۔ ویسے ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بہت تھوڑی ملتی ہے، اور وہ بھی اگر ریاکاری کی نظر ہو جائے تو پھر حدیث مبارکہ میں وہ اعمال اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے جب قیامت کے دن وہ اجر کی امید لے کر حاضر ہوگا۔ پھر تیسرا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چونکہ ہماری محبت ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، محبت کا شوق ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے حسن ظن اور اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ توکل کریں۔ تو اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد اگر بندہ مومن کو حاصل ہو جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے ایسا توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کے گھونسلے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو توکل جس کا جتنا کامل ہوگا وہ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی محبت میں کمال حاصل کرتا رہے گا، اور اللہ کا قرب بھی اسے میسر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بھی اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن، جیسے گزشتہ دروس میں بھی ہم نے حدیث مبارکہ سماعت کی، حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر تو الیاذ باللہ بندہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا رویہ اگر ایک شکوے شکایت سے لبریز ہے، حالانکہ ایک بندے کو جس کا سب کچھ رب کی ملکیت ہے، سب کچھ رب کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آن میں سب اس سے سلب کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی کروڑوں کھربوں نعمتیں اس کے وجود کے ساتھ اس کے گرد و نواح میں اس سے متعلق ہیں جو اس کو نفع پہنچا رہی ہیں، تو اس کو تو کہیں سے بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک شکوے شکایت والا لہجہ اختیار کرے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا ظن اور گمان شکوے شکایات والا ہے، بے صبری والا ہے، تو پھر وہ اپنے لیے خود برے انجام کو اور مصیبتوں کے انبار کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اسے ویسا عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا، ہمیں اس کی تلقین دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے ساتھ بہتر فرمائے گا، وہ رب ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک محبت اور تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات پر توکل ہو اور اس کی ذات سے حسن ظن ہو۔ اور اس کے بعد ہے خشیت، خوف، اللہ رب العالمین کا خوف بندہ مومن کے دل میں ہو، اور خوف خدا اتنا ہو جس کو محدثین نے احادیث کی روشنی میں یوں بیان کیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یعنی خوف اور خشیت الہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پر خوف کا اتنا غلبہ ہو اور اللہ کے قہر اور عذاب کا خوف اتنا اس پر طاری ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ انسان کے لیے مضر ہے، اور روایات کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو کل بروز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
لیکن دوسرا پہلو بھی اس کا غور طلب ہے. ایسا نہیں ہے کہ رحمت کا، عفو کا، معافی کا اتنا غلبہ طاری ہو جائے کہ پھر وہ گناہ میں دلیر ہو جائے. اور جس طرح ہمارے یہاں مزاج ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص گناہ گار ہو اس کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ مزاج بھی شریعت کے خلاف ہے کہ رحمت کا، عفو کا، درگزر کا، معافی کا اتنا وہ اپنے اوپر غلبہ کر لے کہ گناہوں میں بے باک و دلیر ہو جائے اور حد درم ہو جائے اور کسی نصیحت کو وہ اہمیت نہ دے اور اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریعت سے بالا تر سمجھنا شروع کر دے کہ یہ احکامات تو اوروں کے لیے ہیں، میں تو اس سے بری ہوں معاذ اللہ. تو یہ چیزیں بھی اس کی ہلاکت کا سبب ہیں. تو توازن ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، رجا یعنی امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے. جو فاروق اعظم کا مشہور جملہ تھا، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر جہنم میں اعلان ہو کہ صرف ایک ہی شخص کو داخل کیا جائے گا، آپ نے سمجھانے کے لیے اس فلسفے کو فرمایا کہ اگر اعلان ہو جہنم میں ایک ہی شخص ڈالا جائے گا تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور فرمایا کہ یہ اعلان ہو کہ سارے لوگوں میں صرف جنت میں ایک ہی شخص کو داخل کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا. یعنی اعمال کا دار و مدار بھی اسی نہج پر ہو کہ اعمال بھی کرنے ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو بھی ہے، لیکن ساتھ اس کے عذاب کا خوف بھی ہے، اعمال کے مسترد کیے جانے کا بھی خوف ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونے کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو اس نے بچائے رکھا، یعنی یہ اس وقت ہے جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ کے ضمن میں آپ کو پیش کیا کہ گناہ کے سارے اسباب مہیا ہیں، گناہ بالکل آسان ہے. یعنی ایک شخص نابینا ہے، اس کو کہا جائے کہ بدنگاہی نہ کرو اور تم جو ہے وہ نامحرم کو نہ دیکھو، تو یہ بات اس کے لیے irrelevant اس لیے ہے کہ اس کے پاس وہ سبب ہی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں بصارت کا نور نہیں ہے. کمال اس وقت ہے کہ انسان کے پاس گناہ کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کا اختیار بھی ہے، سارے اسباب بھی مہیا ہیں، اور اس وقت وہ خالق عز و جل کے حضور کھڑا ہونے کے ڈر سے کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، جو میں عمل دنیا میں کر رہا ہوں ایک ایک عمل کی پرسش ہے، اور میرے رب کی علم کی یہ وسعت ہے کہ مخلوقات میں کروڑوں مخلوقات ہیں، اربوں خربوں مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی ہر آن سے اللہ رب العالمین واقف ہے، اور صرف اس کے عمل سے نہیں بلکہ اس کے دل میں آنے والے خیالات سے بھی رب العالمین واقف ہے. تو جس رب کی ایسی قدرت ہے، اس کے علم کی جب اتنی وسعت ہے کہ اس سے کوئی چیز کسی آن میں بھی مخفی نہیں رہ سکتی، تو پھر ہماری تنہائیاں کہاں ہیں، ہماری خلوتیں کہاں ہیں، ہماری جلوتیں کہاں ہیں کہ جہاں ہم لوگوں سے تو اس گناہ کی گندگی کو چھپا دیں کہ لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں، ہمیں گناہ گار نہ سمجھیں، ہمیں فاسق و فاجر نہ سمجھیں، لیکن اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہونے کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اسے پھر یہ چیز پریشان کرے گی کہ یہ عمل میں نے جو کیا ہے اللہ رب العالمین کے حضور مجھے پیش ہونا ہے، اور اس عمل کے بارے میں رب العالمین مجھ سے پرسش فرمائے گا. تو یہ خوف جس کے دل میں پیدا ہو جائے اور اس خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دے تو آخری سپارے میں اما پارے میں رب نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور سورہ رحمان میں فرمایا کہ جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا جب گناہ کا اس کو موقع میسر آیا اور اللہ کے خوف سے غش کھا کر وہ بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے اس کی تدفین کر دی. فاروق اعظم کو جب بعد میں پتہ لگا تو آپ نے فرمایا اتنا نیک و صالح شخص تھا، اس کے انتقال پہ تم نے مجھے بتایا نہیں. تو کہا آپ کے آرام کا وقت تھا، بڑی مشکل سے چند گھنٹے آپ سوتے ہیں، ہم نے آپ کے آرام میں خلل دینا مناسب نہیں سمجھا. تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور آپ نے
اس کی قبر پر یہ الفاظ کہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اے نوجوان تو بتا کیا تو نے 2 جنتوں کو پا لیا؟ تو راوی کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی کہ رب کا وعدہ سچا ہے، اس نے میری قبر کو بھی جنت بنا دیا اور میرے لیے اخروی طور پر بھی جنت کا وعدہ ہے۔ 2 جنتوں سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی قبر کو بھی جنت بنا دے گا اور اسے جنت میں بھی اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائے گا۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا، یہ بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے جس کو یہ توفیق میسر ہو جائے اور اسے اللہ کا خوف دل میں میسر ہو جائے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جو اعمال انسان سے سابقہ زندگی میں سرزد ہو گئے تو وہ اعمال اس کے لیے وبال جان بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، اگر دل میں ندامت آج بھی پیدا ہو گئی اور رب کے حضور کھڑا ہونے کا خوف دل میں آج بھی بیدار ہو گیا تو رب بڑا کریم ہے اور اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، یعنی جب انسان پر نزع کی کیفیت نہیں آ جاتی اور وہ عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اگر آج بھی رب کے حضور کھڑا ہونے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے اور انسان اللہ رب العالمین کے حضور سچی پکی توبہ کر لے، دل میں ندامت پیدا ہو جائے اور وہ اپنے سابقہ گناہوں پر رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ میری بارگاہ سے بھٹکا ہوا بندہ جب میرے پاس پلٹ کر آتا ہے تو میں کیسی اس پر شفقت کرتا ہوں، کیسے اس پر اپنے انوار اور رحمتوں کا نزول کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ بندے کو پتہ لگ جائے تو وہ میری محبت میں فنا ہو کر مرنا پسند کرے۔ اتنی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جس کو زندگی کے جس موڑ پر اللہ ہدایت کی توفیق دے دے اور وہ اپنی لمبی امیدوں کو چھوڑ دے اور یہ سوچنا بنائے کہ بڑی زندگی پڑی ہے، بعد میں جو ہے توبہ کر لیں گے، بعد میں مساجد کا رخ کر لیں گے، بعد میں عبادت فرائض واجبات سیکھ لیں گے، ادا کر لیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں جو اللہ کی یاد سے اس کو غافل رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھے، گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لے اور اس کی اطاعت میں ہمہ وقت وہ لگ جائے، اس کی اطاعت تو فرما برداری میں مشغول ہو جائے۔ بس رب عز و جل کا حکم آ گیا، ساری کائنات بھی اگر اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی محبت کی علامت یہ ہے، اس کی محبت کی تاثیر اور محبت کی تکمیل یہ ہے اور اس کا دعویٰ ہے محبت سچا اس وقت ہوگا کہ جب وہ اطاعت کرے جس رب سے محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ 3 بار حضور نے یہ بات کا تکرار فرمایا پھر محبت کے اس دعوے میں استقامت پذیر ہو جاؤ، کیونکہ پہاڑ کی بلندی سے جس طرح پانی اترتا ہے تیزی کے ساتھ، ہمیں اس طرح مصیبتیں تمہارے اوپر امنڈ آئیں گی۔ یعنی اب جب انسان اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے اس کا سماج پریشان کرتا ہے، اسے اس کے قرب و جوار کے لوگ پریشان کرتے ہیں، لوگ طعنہ زنی بھی کر دیتے ہیں، برے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کو ٹارچر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت کے دعوے میں جو سچا ہے اور جس کی نظر اپنے اخروی انجام اور انعام کی طرف ہے تو پھر اس کے لیے باتیں بہت معمولی ہیں اور وہ تو اسے پھول سمجھ کر محسوس کرتا ہے کہ رب عز و جل جو اتنا کریم ہے، اتنے بڑے انعام کا جس نے وعدہ کیا ہے، جس کے سامنے دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چند لمحوں کی بات ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کے اگر ہم انداز کو دیکھیں کہ جنہوں نے
اللہ کی معرفت کا کیسا نور پایا کہ جدی پشتی بادشاہ تھے اور تخت نشین تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور نصیب ہوا، اللہ سے محبت کا غلبہ ہوا، تو تخت و تاج کو چھوڑ کر آپ جنگلات میں عبادت میں نکل گئے. اور عبادت اور اللہ کی یاد اور معرفت کا سبب کیا بنا کہ ایک درویش آپ کے محل میں آتا ہے اور بڑی عجیب نگاہوں سے محل کی دیواروں کو گھورتا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ پسند نہیں آیا. تو بادشاہ ابراہیم بن ادم، ان کا ایک جلال تھا، ایک کر و فر تھا، اور ان کی ایک شان و شوکت تھی. انہوں نے کہا تو اس کو مسافر خانہ کہتا؟ یہ تو میرا شاندار محل ہے. کہا یہ بتا تجھ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد تھے. کہا اس سے پہلے ان کے والد؟ کہا اس سے پہلے ان کے والد. کہا آج وہ نہیں ہے. یہی تو مسافر خانہ ہوتا ہے کہ آج کوئی ہے، کل پھر کوئی اور آ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی آ جائے گا. تو ہمارے جتنے بھی امپائر ہے، جتنا بھی ہمارا گھر بھار ہے، ہمارا جو بینک بیلنس ہے، ہمارے جو اسباب ہیں، اسلام کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہے، اور کبھی بھی اسلام کسب معاش اور کسب حلال سے منع نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہو کہ مقصود اصلی یہ نہیں ہے، منزل یہ نہیں ہے. یہ تو راہ سفر ہے، یہ تو صرف ہمارے گزرنے کی جگہ ہے. ہماری منزل ہرگز یہ نہیں ہے. منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی محبت ہے، اس کی اطاعت ہے. اگر کوئی راستہ ایسا ہو جس راستے میں بیریئر لگے ہوئے ہیں اور وہ ہماری منزل سے ہمیں دور کر رہا ہے، پہنچنے میں دیر کر رہا ہے، تو ہم اس راستے کو چینج کر لیں گے. تو یہ راستہ اگر اس راستے میں ہمیں دنیا کی محبت الجھا رہی ہے، دنیا والوں کی محبت الجھا رہی ہے، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر رہی ہے، تو ہمیں اس راستے کو بدلنا ہوگا اور وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی یہی ہے. تو اس کے بعد اس کی اطاعت جب ہم کریں تو اسی کے ساتھ ساتھ ترک معاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، حتی الامکان اس کی کوشش کرنا، اور کوئی گناہ اگر سرزد ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی حضور سچی پکی توبہ کرنا. اور پھر اسی محبت کے اسباق میں یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. یہ محبت کرنے والے کی ایک علامت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر و قناعت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہے. یہ ساری میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر ایک پر اگر تفصیلاً گفتگو کریں، اور احادیث کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، لیکن وقت کی قلت ہے. صرف ہم اس کو مجموعی طور پر سماعت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں. اور پھر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے اپنی محبتوں کو وابستہ کر لیں، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے ان کا تعلق مضبوط ہو، اس سے اس کی محبت کا رشتہ ہو. اور یہی محبت ایسی ہے کہ جو ان کے طریقے پہ چل کے، ان کی سیرت پر، ان کے نیک عادات و اطوار کو، ان کی نصیحتوں کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب، یعنی وہ طریقے کہ جن پر وہ مشقتوں کے ساتھ گزرے، ان کی نصیحتوں پر، ان کے طریقے پر چلنے والا جلد ان راستوں کو اپنا لیتا ہے. اور آخری بات، بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں، آخری بات اللہ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین سے ایسی محبت پیدا کرے کہ اس دین کی ترویج و پرچار میں اپنا حصہ ملائے، چاہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوبین اور انبیاء کو جو دیا گیا مشن ہے وہ یہی ہے کہ کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان کی اصلاح ہو. تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کے عطا کردہ مشن کو وہ اپنی زندگی کا مشن بنا لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کی پرچار کرنی ہے، اس کے دین کو پھیلانا ہے، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی مجھے کوشش کرنی ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے. جو مجھ سے وابستگان ہیں کم سے کم ان کے لیے میں کوشش کروں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی.